ناظرین، غزہ کے ملبے پر اب گولیاں نہیں فیصلے برسائے جا رہے ہیں۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جن کی ایک بیان سے دنیا کی سیاست لرز جاتی ہے، آج غزہ کے امن کے دعوے کے ساتھ میدان میں ہے اور اس بار پاکستان کو براہ راست دعوت دی گئی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان شامل کیوں ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن کا بورڈ ہے یا طاقت کا نیا کھیل ہے؟ کیا غزہ کا مستقبل وائٹ ہاؤس میں لکھا جائے گا؟ کیا پاکستان سفارتی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے یا ایک خطرناک عالمی جال میں قدم رکھ رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ منصوبہ فلسطین کو امن دے گا یا خطے کو ایک نئی آگ؟ آج کے ولاگ میں اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد چودھری۔ ناظرین، پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے غزہ میں دیرپا امن کے حصول کی خاطر بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت قبول کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ اس فریم ورک کی تشکیل سے مستقل جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ فلسطین کے لیے انسانی مدد میں اضافہ اور غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر ان مقاصد کے حصول اور فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امریکہ نے غزہ کے لیے ایک بورڈ آف پیس تشکیل دینا شروع کیا ہے اور اس میں شامل ہونے کے لیے پاکستان سمیت متعدد ممالک کے رہنماؤں کو دعوت نامے بھی بھیجے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 17 نومبر 2025 کو امریکہ کی جانب سے پیش کردہ اس قرارداد کی منظوری دی تھی، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے منصوبے کی توثیق کی گئی تھی۔ اس منصوبے کے تحت ایک نیا عبوری بورڈ آف پیس قائم کیا جائے گا اور سلامتی کونسل میں منظور کردہ قرارداد میں غزہ میں مختلف ممالک کی افواج پر مشتمل بین الاقوامی استحکام فورس کا قیام بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بین الاقوامی استحکام فورس اسرائیل، مصر اور نئی تربیت یافتہ مگر تصدیق شدہ فلسطینی پولیس فورس سرحدی علاقوں کی سیکیورٹی اور حماس سمیت ریاست مخالف گروہوں کو غیر مسلح کرنے میں مدد کرے گی۔ غزہ بورڈ آف پیس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جنگ بندی کے بعد دوسرے مرحلے میں اس کی تعمیر نو سے متعلق 20 نکاتی منصوبے کا حصہ ہے۔ وائٹ ہاؤس نے گزشتہ جمعے کو صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے میں غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ اعلامیہ کے مطابق صدر ٹرمپ اس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سمیت دیگر اہم شخصیات اس کی رکن ہوں گی۔ اسی منصوبے کے تحت غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کا قیام بھی شامل ہے، جس میں شمولیت کے حوالے سے پاکستان اور امریکی حکام کی جانب سے بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کر رکھا ہے کہ پاکستان صرف اسی صورت میں اس فورس میں شمولیت اختیار کرے گا اگر اس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں پر اس سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور یہ کہ اس کی غزہ پالیسی کے بالکل برعکس ہے۔ جنیوا اور نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب اور امریکہ میں سابق سفیر مسعود خان نے BBC کو بتایا کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان ان 8 اسلامی ممالک میں شامل تھا جنہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ میں جنگ بندی پر آمادہ کیا تھا۔ اب پاکستان کو اسی تناظر میں اس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کی رائے ہے کہ بورڈ میں کلیدی فیصلے امریکی صدر، ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ان کی ٹیم کے دیگر رہنما ہی کریں گے، جبکہ باقی ممالک کی اس بورڈ میں شرکت مشاورتی ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس بورڈ کے لیے مستقل رکنیت کی $1 ارب والی شرط حتمی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں اس سے متعلق 2 آراء پائی جاتی ہیں کہ اسے لازمی نہ قرار دیا جائے، بلکہ اگر کوئی رکن ملک یہ رقم نہیں دے سکتا تو اسے یہ چھوٹ ہونی چاہیے۔ رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ترکی، مصر، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا کے رہنماؤں کو بھی اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ مصر اور ترکی کے صدور کے دفاتر میں صدر ٹرمپ کی جانب سے اس دعوت نامے کی تصدیق کی گئی ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ مزید کون سے نام اس بورڈ میں شامل کیے جا سکتے ہیں اور اس کی ساخت کو بھی بعض ماہرین ایک پیچیدہ عمل قرار دے رہے ہیں۔ دیگر ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے صدر ٹرمپ کے بورڈ میں شامل ہونا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔
امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی کا کہنا ہے کہ یہ بورڈ بین الاقوامی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یوں امریکہ اور اسرائیل ابھی تمام اقتدار کی نفی کرتے ہوئے اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاہم دوسری جانب مسعود خان کے مطابق پاکستان امریکی جنرل کی سربراہی میں بننے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ تو نہیں بنے گا، کیونکہ پاکستان اس کے مضر اثرات نہیں دیکھنا چاہے گا اور نہ ہی حماس کو غیر مسلح کرنے جیسی کوششوں میں شامل ہوگا۔ ان کے مطابق یہ پاکستان میں ایک حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ مسعود خان کے مطابق پاکستان خلیجی ممالک سے بھی مشاورت کرتا رہا ہے اور امریکہ سے بھی ان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، اس وجہ سے اس کا زیادہ کردار سفارتی محاذ پر ہوگا۔ ان کے مطابق جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قانون کی متوازی نظام ہے، تو اگر امریکہ چاہتا ہے تو ماضی کی طرح ابھی بھی سلامتی کونسل سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتا تھا۔ ان کی دلیل کے مطابق روس اور چین سمیت کسی ملک نے بھی سلامتی کونسل میں غزہ سے متعلق امریکی فیصلوں کو ویٹو نہیں کیا۔ ان کے مطابق اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ کے بعد آنے والے صدور اس نظام کو آگے لے جاتے ہیں یا پھر وہ دوبارہ پہلے والے مروجہ نظام کی طرف واپس آ جائیں گے۔ مسعود خان کا کہنا ہے کہ پاکستان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ابھی بہت سے امور طے پانے باقی ہیں۔ مشرق وسطیٰ پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید بین الاقوامی استحکام فورس کا رکن بننے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوگا۔ سعودی عرب میں مقیم صحافی اور سیاسی تجزیہ کار فہیم الحامد کا کہنا ہے کہ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی اور امن کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی رائے میں پاکستان اب غزہ میں مکمل امن بحالی کے ساتھ اس کی تعمیر نو میں بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا، مگر وہ ابھی بین الاقوامی استحکام فورس کا شاید حصہ نہیں بنے گا۔ فہیم الحامد کے مطابق اس مرحلے پر اس فورس سے متعلق ابھی بہت کچھ طے ہونا باقی ہے، اور ویسے بھی یہ فورس امریکی قیادت میں کام کرے گی، جس میں زیادہ کردار یورپی ممالک کی افواج کا ہی ہوگا۔ ان کے مطابق پاکستان اپنے فیصلے سعودی عرب، قطر اور ترکی کی مشاورت سے کرے گا، اور یوں پاکستان پر اس خطے میں یا اپنے ملک میں کوئی مضمرات نہیں ہوں گے۔ ان کی رائے میں حماس جیسے گروپ بھی پاکستان اور خلیجی ممالک کے کردار کو تسلیم کریں گی، کیونکہ یہ ایک صبر آزما اور وقت طلب کام ہے۔ اسرائیل کی غزہ بورڈ آف پیس میں کچھ ناموں پر شمولیت سے متعلق تشویش پر فہیم الحامد کا کہنا تھا کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے سے ہم آہنگی سے فیصلے کر رہے ہیں، اور جو امریکہ فیصلے کرے گا وہ اسرائیل کے لیے بھی قابل قبول ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب کی شرط سے جمع ہونے والا پیسہ غزہ کی تعمیر نو پر خرچ ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے امور پر گہری نظر رکھنے والے عمر کریم کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو مدعو کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی مشرق وسطیٰ کی سلامتی امور میں اہمیت ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستان پر ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ ہوگا کہ وہ استحکام فورس کا حصہ بنے، جو ممکنہ طور پر حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو دیگر اسلامی بلاک کے رکن ممالک کے ساتھ قریبی تعاون کرنا ہوگا تاکہ وہ تنہا نہ رہ جائے، اور ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مثبت تعلقات کو برقرار رکھ سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی سلامتی میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی حیثیت کو ایک ایسی ریاست کے طور پر قائم رکھنا ہوگا جو 2 ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے اور جسے اسرائیل کا سلامتی شراکت دار نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، جب جنگ کے بعد امن کی میز سجتی ہے تو سب سے خطرناک سوال یہ نہیں ہوتا کہ گولیاں رکیں گی یا نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ غزہ کے ملبے پر اب تعمیر کے وعدے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر وعدہ انصاف نہیں ہوتا۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ توازن کا ہے، جہاں ایک قدم سفارتی کامیابی ہو سکتا ہے اور دوسرا قدم ایک ایسے کھیل میں الجھا سکتا ہے جس کے اصول ہم نے خود نہیں لکھے۔ فلسطین کے حق، 2 ریاستی حل اور ایسے امن کے ساتھ جو بندوق کے سائے میں نہیں، انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ اگر غزہ کو واقعی امن ملا تو یہ انسانیت کی جیت ہوگی۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔